آواز دی جائے گی کہاں ہے تو رات کی تاریکی میں میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں اٹھ اٹھ کے میرے آگے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگ قہوے پیا کرتے تھے، لوگ سوپ پیا کرتے تھے، لیکن یہ سردی کی وجہ سے ٹھٹھر ٹھٹھر کر میرے دربار میں کھڑے ہو کے میرا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ وہ دنیا دارو، اور دنیا میں حاجی کہلانے والوں، دنیا میں منسٹر کہلانے والوں، دنیا میں کونسلر کی سیٹ کا تمہیں اگر مل جاتی تو اس پر بیٹھ کے تم خدا بننے والوں۔ آج دیکھو ان کا مقام کیا ہے کہ یہ لوگ پاگل تھے جنہوں نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کے قرآن سنایا، تلواروں کے سائے میں قرآن سنایا، ابو جہل کی برچھی کھا کے قرآن سنایا، اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے قرآن سنایا، سینے پہ بھاری چٹان رکھوا کے قرآن سنایا، دہکتے انگارے زبان پہ رکھوا کے قرآن سنایا۔ اللہ اکبر۔ مکے کی دھرتی پہ جب مار پڑا کرتی تھی میں اپنے بلال کو دیکھا کرتا تھا، اے زنیرہ جب تیری آنکھیں نکلی میں اس وقت دیکھ رہا تھا، اے سمیہ جب تیری شرمگاہ پہ ابو جہل نے پرچھی ماری میں اس وقت دیکھ رہا تھا، جب تیرے بیٹے کی میت کی خبر آئی مجھے پتا تھا، جب تیرے گھر والے کو بے دردی سے مار دیا مجھے پتا تھا۔ آواز دی جائے گی اللہ غنی، میں اس وقت تمہارے ترانے بھی سنتا تھا جب مکے والوں کے سامنے علل اعلان تم کہہ دیا کرتے تھے اور مارنے والوں جتنا مار سکتے ہو مار لو، ایک بات سن لو، اگر تمہیں طاقت کے اوپر ناز ہے تو ہم غریبوں کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ ایک ایک ظلم تمہارا یاد ہے جو دنیا کے اندر کرتے تھے، قصور کیا تھا؟ اذان دی جیل میں بھیج دیا، قصور کیا تھا؟ اذان کی آواز تمہارے نحوست والے گھروں تک برکت والی اذان کی آواز پہنچائی، محلے والوں نے شکایت کر دی، لاؤڈ سپیکر اترواؤ جی، ابا دل کا مریض ہے، اذان کی آواز سے باپ گھبرا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اپنے مکان کے دروازے اور اپنے مکان کی کھڑکیاں اور اپنے مکان کے روشن دان کا رخ مسجد کی طرف کرنا تاکہ گالی گلوچ سے اور لا و لب سے سارا دن جو تمہارے گھر میں خدا کی پھٹکار اور لعنت برستی ہے اذان کی برکت والی آواز سے وہ زحمت رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اذان کی آواز سن کر دروازے بند کر لیا کرتے تھے اور ٹی وی کی آواز اونچی کر لیا کرتے تھے، اور اذان کی آواز سن کے اللہ اکبر لوگ دسترخوان سے اٹھ کے مسجد میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ پاگل تھے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میرا قرآن تمہارے دروازے پر نہیں آیا؟ تم نے دیکھ کر قرآن کے لیے دروازے بند کر لیے، ٹی وی وی سی آر کے لیے تو گھر میں جگہ تھی، میرے قرآن کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی، گلیوں میں کھمبے لگائے اور ٹین کے ڈبے رکھے، تم نے کہہ دیا کہ مقدس اوراق اس میں ڈالو، اور تیری غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ تیرے گھر کے اندر لعنتی کا اڈا تو موجود تھا، میرا قرآن نہیں تھا۔ آج کرتے نہیں ہو؟ اسرائیل مرد آباد، برطانیہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، ڈنمارک مرد آباد، کس کو مرد آباد کہو گے؟ اپنے ضمیر کو مرد آباد کہو، اپنے دل کو مرد آباد کہو، اپنی نفسانی خواہشات کو مرد آباد کہو۔ میں کہاں سے لاؤں وہ نبی کے وفادار صحابہ، اللہ اکبر، جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی قرآن کو گرنے نہ دیا۔ میں کہاں سے لاؤں وہ نبی کی بیٹی زینب، وہ نبی کی نواسی زینب، جس نے بھائی کو اپنے سامنے ٹکڑے ہوتے دیکھا، جس نے بھتیجوں کے لاشوں کو تڑپتے دیکھا، جس نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو کربلا کے میدان میں تڑپتا دیکھا، جعفر طیار کے بیٹے اونو محمد کو تڑپتا خون میں لت پت دیکھا، لیکن صبر و استقلال میں کمی نہیں آئی۔ رب کعبہ کی قسم، خاندان لٹا دیا، پردہ بھی بچایا، محمد کا دین بھی بچا کے دکھا دیا۔ میں اس بیٹی کے ساتھ اس بیٹی کا موازنہ کیسے کروں؟ صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، اسلام بچایا، وہ ایمان والے کوئی نہیں، تو نے سب کچھ بچا کے اسلام لٹا دیا، تو پھر بھی ایمان والا؟ جاؤ
اس فقیر کی بات پر غور کرنا. آج سونے سے پہلے اپنے چہرے اور اپنے لباس پر نظر ڈالنا. نام کس کا لیتے ہو اور آئیڈیل کس کو بناتے ہو؟ غور کرنا ذرا گھر جا کر. ہم تو ہیں ہی، ہمیں تو تم سمجھتے جھوٹا ہو، ہمیں تو تم کہتے ہی پاگل ہو، ہمیں تو انسان ہی نہیں سمجھتے.